अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को 99 टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम सबसे पहली जो खबर सऊदी अरब से पेश करने वाले हैं वो गर्मी के बारे में है। इस साल महकमा मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब में पिछले सालों की निस्बत सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब का शुमार दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में होता है। इस वजह से यहाँ गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में तो यहाँ की धरती आतिश फिशां की तरह खोलने लगती है, जिसकी वजह से घरों से निकलना अजीरन हो जाता है। ताहम इस बार सऊदी मुमलिकत में पिछले कई सालों के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ये दावा मारूफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी की जानिब से किया गया है। अल हुसैनी का कहना है कि इस बार सऊदी अरब में शदीद और रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। इन्होंने बताया कि आज बुध के रोज़ से मुमलिकत में गर्मी की शदीद लहर आएगी, जो बाज़ इलाकों में 3 रोज़ और बाज़ मुकामात पर कई हफ्तों तक जारी रहेगी। और आज ही के रोज़ कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। रियाज, कसीम, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज के रोज़ दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा, जबकि शुमाली इलाका जात, तबूक, अलजूफ, आयल, नजरान और जाजान में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड से 42 तक रहेगा। अलबत्ता सऊदी अरब के मुकामात ताइफ और अबहा में का मौसम मुतदिल रहेगा। गुज़श्ता रोज़ भी मुमलिकत में अच्छी खासी गर्मी पड़ी थी। गर्मी पड़ने के साथ ही वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने ऐलान कर दिया है कि 15 जून 2020 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक के 3 महीनों में किसी किस्म के लाजिम से दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुले आसमान तले मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, जबकि इन महीनों में शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जिससे मुलाजमीन की सेहत और ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हो सकते हैं। वजारत मेहनत का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद कारकुनों की जिस्मानी सेहत की हिफाजत और इन्हें लू लगने से बचाना है। वजारत मेहनत का कहना है कि इस पाबंदी का मकसद कारकुनों की जिस्मानी सेहत की हिफाजत और इन्हें लू लगने से बचाना है। इस फैसले को लाखों ऐसे मुलाजमीन ने बहुत खुशी की नज़र से देखा है, जो तामीराती शोबे से मुंसलिक होने के सबब तपतीस सड़ती दोपहरों में खुले आसमान तले काम करने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि ये पाबंदियाँ हर साल आयद की जाती हैं और इस पर वजारत मेहनत की जानिब से सख्ती से अमल दरामद कराया जाता है। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद की जानिब से मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में तफ्तीशी टीमें तश्कील दी जाती हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कंट्रैक्टर्स पर जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। ये हुक्म काबीना की तरफ से वजारत को जारी किया गया है, जिसकी तकमील की खातिर तमाम सरकारी और निजी शोबों को हिदायत जारी की गई हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि यह पाबंदी सऊदी अरब के इन इलाकों पर नाफिज नहीं की जाएगी जहाँ मौसम मुतदिल होगा, और जिन इलाकों में मज़कूरा औकात के दौरान कारकुनान को खुले मुकामात पर ड्यूटी देने में किसी किस्म का सेहत का खतरा लाहक नहीं होगा। अगर किसी कंपनी या आजर की जानिब से इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो इसकी शिकायत वजारत के कस्टमर सर्विस लाइन 19911 पर की जा सकती है, या फिर वजारत की वेबसाइट पर भी शिकायत का अंदराज किया जा सकता है। सऊदी अरब में एक ख़ानदानी तकरीब में शिरकत करने वाली कोरोना की मरीज़ा ने 9 अफराद को इस मौजी मर्ज में मुब्तला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खतून को अपनी बीमारी का पता नहीं था। वो अपने रिश्तेदारों के साथ एक घर में इकट्ठी हुई, ताहम चंद रोज़ बाद जब इस खतून के अलावा दीगर अफराद भी इस कोरोना की तशखीस हो गई। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना की मरीज़ा खतून अपने रिश्तेदारों से गले मिलती और हाथ मिलाती रही। चंद रोज़ के बाद जब खतून की तबीयत बिगड़ी तो इसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खतून से जब पूछा गया कि इसके और किन किन लोगों से गुज़श्ता रोज़ में मुलाकातें की हैं, तो इसने इस दावत में शरीक अफराद का जिक्र कर दिया। कोरोना के इन मुतशुबा मरीज़ों के भी टेस्ट जब लिए गए तो ख़ानदान के 9 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस को रोकने की खातिर मुमलिकत में 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगा दी थी। यहाँ तक कि घरों में भी 5 से ज़ायद अफराद इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। 5 आम अफराद के इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। घरों में एक ही ख़ानदान के 5 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। वो दौरान सफ़र किसी आरामगाह या फार्मों या
آبادیوں کے نزدیک کھلی جگہوں یا کیمپوں میں بھی 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے۔ شادی، جنازے، پارٹیوں اور اس طرح کے دوسرے اجتماعات میں بھی 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی برقرار رہے گی۔ نئے حکم کے تحت مزدوروں کے ان کے گھروں سے باہر اجتماعات یا زیر تعمیر عمارتوں یا آرام گاہوں یا فارموں میں اکٹھے ہونے پر بھی پابندی عائد ہوگی ہے۔ شاپنگ مالوں یا دکانوں میں خریداروں اور عملہ کے ارکان کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ مقررہ فاصلے کی حد کی خلاف ورزی کر کے خریداری نہیں کر سکیں گے، یعنی شاپنگ مالوں میں گاہکوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان بلال شہوب نے کہا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اجتماع میں شرکت کرے گا یا کسی کٹ کا موجب بنے گا تو اس کو حکومت کی اعلان کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کا مرتکب گردانا جائے گا۔ وہ جرمانے اور قید کی سزا کا مستحق ہوگا۔ بلال شہوب نے کہا ہے کہ کرفیو میں نرمی کے اوقات روزانہ صبح 9 بجے سے شام 5 ہیں، صرف اشیاء ضروریہ کی خریداری یا ضروری امور نپٹانے کے لیے ہے، اور اس غیر کرفیو دورانیے میں سماجی میل جول ملاپ اور آپس میں اجتماعات میں مل بیٹھنے سے گریز کیا جائے گا۔ ایک ڈاکٹر کی غلطی نے پورے سعودی گھرانے کو کورونا کا مریض بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق خاندان کا سربراہ کورونا کے شبے پر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے معمولی نزلہ زکام قرار دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ کورونا وائرس ایک پیچیدہ مرض ہے جس کی تشخیص ابتدائی مرحلے پر اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے مریض لا علمی میں یہ مرض دوسروں تک منتقل کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں، اور جب تک ان میں کورونا کی تشخیص ہوتی ہے تب تک کسی متاثرہ فرد سے درجنوں مزید افراد متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایک ڈاکٹر کی غلطی نے ایک سعودی گھرانے کے کئی افراد کو کورونا کا مریض بنا دیا۔ خمیس مشیط سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مسلسل طبیعت خراب رہنے کی بنا پر مقامی ہسپتال گیا۔ چونکہ اسے خود پر کورونا کا مشتبہ مریض ہونے کا شک تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کا کورونا کا ٹیسٹ لیا جائے۔ تاہم ڈاکٹر نے اس کی بات پر کان دھرنے کی بجائے اس کا چیک اپ کر کے اسے تسلی دی کہ اسے کورونا نہیں ہوا بلکہ معمولی بخار اور زکام ہے جو دوا کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں اس سعودی شخص کی بیماری کی درست تشخیص کر کے اس کو ہسپتال میں داخل کرنے کی بجائے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ تاہم چند روز بعد اس کی طبیعت اور بگڑ گئی تو ٹیسٹ کرانے پر اس میں کورونا کی تشخیص ہو گئی۔ شبہ پڑنے پر جب گھر والوں کے ٹیسٹ کرائے گئے تو ان کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گئے۔ سعودی مریض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ساری کہانی بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر کو سنگین غفلت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور صارفین سے سوال کیا کہ اس کے گھر والوں کے بھی کورونا سے متاثرہ ہونے پر ڈاکٹر کو الزام دیا جائے یا محکمہ صحت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سعودی عرب میں بہترین علاج سے کورونا مریض جلدی شفا یاب ہونے لگے۔ مملکت میں کورونا کے اب تک 90,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کیونکہ سعودی عرب ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا کے بہترین سسٹم میں سے ایک ہے، جس کا ایک ثبوت کورونا کی موجودہ وبا میں بھی مل گیا ہے۔ پوری دنیا میں کورونا کے باعث مرنے والوں کی شرح بہت زیادہ ہے، جبکہ سعودی عرب میں کورونا کے زیادہ تر مریض تیزی سے شفا یاب ہو رہے ہیں اور شرح اموات بھی کم ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں کورونا کے 90,000 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ صرف گزشتہ روز یعنی کہ منگل کو ہی کورونا کے 1,650 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے 44% مریضوں کی عمریں 31 سے 60 برس کے درمیان ہیں۔ 20 برس سے کم عمر مریض 4% کے لگ بھگ ہیں۔ 13% ایسے ہیں جن کی عمریں 20 سے 30 برس کے درمیان ہیں اور 39% 60 برس سے زیادہ عمر کے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے کورونا سے متعلق یہ احتیاطی تدابیر ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کی گئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ لوگ گھروں تک ہی محدود رہیں، کسی اشد ضرورت میں ہی گھروں سے باہر نکلا جائے، نجی اور سماجی تقریبات کا انعقاد نہ کیا جائے اور نہ ایسی تقریبات میں شرکت کی جائے۔ اس کے علاوہ ہجوم اور بھیڑ بھاڑ والی مقامات سے دور رہا جائے۔ گھر میں یا گھر سے باہر ہاتھوں کو دھوئے بغیر ناک، منہ اور آنکھوں کو چھونے سے باز رہیں۔
کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں سے ملنے جلنے سے گریز کریں، جبکہ کورونا کے مصدقہ مریضوں کی عیادت کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ ادویہ منگانے کے لیے فارمیسی کی ہوم ڈلیوری سروس سے استفادہ کریں۔ اسی طرح کھانے پینے اور دیگر ضروری سامان کے لیے بھی باہر جانے سے ضرورت کے ٹائم ہی جانا چاہیے، اس کے علاوہ باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں۔ کھانا تیار کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھوں کو سینیٹائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھینک اور کھانسی کے وقت ناک اور منہ پر ٹشو یا رومال رکھا جائے۔ اس طرح چھینکنے اور کھانسنے کے بعد بھی ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے یا اچھی طرح دھو لیا جائے۔ اپنے زیر استعمال اشیاء کو بھی وقتاً فوقتاً سینیٹائز کرتے رہیں۔ پانی اور صابن سے ہاتھ 20 سیکنڈ تک دھوئیں، اور اگر اس کی سہولت موجود نہ ہو تو 30 سیکنڈ تک سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ سعودی عرب میں ماسک نہ دینے والی فارمیسیاں بند کی جا رہی ہیں۔ جدہ کی 3 مشہور فارمیسیز ماسک موجود ہونے کے باوجود گاہکوں کو فراہم نہ کرنے پر بند کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے بعد فیس ماسک کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کا کچھ ناجائز منافع خور غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اکثر فارمیسی مالکان ماسک نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو فروخت نہیں کرتے اور نہ صرف انہی افراد کو فراہم کرتے ہیں جو انہیں زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ مملکت میں ماسک نہ فراہم کرنے والی فارمیسیز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے ماسک نہ فراہم کرنے والی فارمیسیز بند کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جدہ میں 3 فارمیسیز کو گاہکوں کو ماسک نہ دینے پر بند کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان فارمیسیز کے پاس ماسک موجود تھے۔ وزارت صحت کے عہدیداروں نے چھاپہ مار کر چھپائے گئے ماسک برآمد کر لیے اور ان فارمیسیز کو بند کر دیا۔